ویلکم بیک ٹو کنٹرول روم. اور جو موجودہ صورتحال ہے رات کی تاریکی میں جو بھارت کی جانب سے بزدلانہ وار کیا گیا تھا اس پر ہم بات کر رہے ہیں. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر شہری رحمان صاحبہ نے. شہری رحمان صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. جس طرح سے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا اور پھر پاک فوج کو جو بھارتی جارحیت ہے اس کا بھرپور جواب دینے کا اختیار دے دیا گیا ہے, تو اب جواب کی نوعیت کیا ہوگی؟ دیکھیے, میں اور آپ اس پر مفروضے پر بات نہ کریں کہ جواب کی نوعیت کیا ہوگی. یہ تو اجلاس نے بہت مثبت فیصلہ کیا ہے کہ آپریشنل وقت میں ان کو کوئی تاخیر نہ ہو جواب دینے کی, کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہندوستان نے کوئی 70 سے 80 جیٹس ایئر اسپیس میں لانچ کیے تھے. یہ تو بات سامنے آئی ہے اور یہ بہت زیادہ کرٹیکل میس ہے اس قسم کے لمیٹڈ بیٹل اسپیس کا. تو وہ متوقع تھے کہ پاکستان کا کوئی نہ کوئی اس میں جوابی ڈیفینسو کارروائی ہوگی, لیکن اتنے نمبر آف جیٹس لانچ کرنا, مطلب ان کی کیا سوچ تھی. یہ تو صرف وائمار ریپبلک کرتی تھی نازیزم کے وقت میں, ہٹلر کے وقت میں, جب ان کو کارپیٹ بامبنگ کرنی ہوتی تھی. ڈریزڈن کو انہوں نے بالکل فلیٹ کر دیا, ربل کر دیا تھا. پھر لنڈن کا بھی اشد کیا تھا اس طرح. تو اور کوئی جیتی تاریخ میں دنیا میں ایسی مثالیں اور نظیر نہیں ہے کہ یہ اس لیول آف ایئر کرافٹ ایک ساتھ لانچ کیے گئے اتنی سی ایئر اسپیس میں. تو مگر انہوں نے پاکستان کا جواب تو دیکھ لیا, کنونشنل کیپیبلٹی دیکھ لی. جو ٹیسٹ وہ کرنا چاہ رہے تھے ان کے سامنے ہوگا. اب وہ تو شوق میں, ان کے جیٹ کے پرووائڈر بھی شوق میں, ان کے سارے سٹاکس نیچے گر چکے ہیں رافیل کے. پر بات یہ ہے کہ رافیل کے سٹاکس نہیں گرنے چاہیے, یہ ان کے جو چلا رہے ہیں جیٹس ان پر منحصر ہوتا ہے. پاکستان ایئر فورس I must say has conducted itself absolutely brilliantly. No doubt. بالکل. تو شہری صاحبہ, ابھی کل کی جو اپڈیٹ ہے وہ یہ کہ نائب وزیر اعظم بات کی تصدیق کر چکے ہیں, اسحاق ڈار تصدیق کر چکے ہیں کہ قومی سلامتی کے مشیروں کے مابین آپس میں رابطہ ہوا ہے. آپ اس کو اس کشیدگی کے دوران اس رابطے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, یہ روابط ڈی جی ایم او کے اور این ایس ایز کے میں سمجھتی ہوں ہمیشہ ہونے چاہیے, بیکاز یہ آپ کے پاس کرائسس ایسکلیشن ہوتی ہے, آپ کی ہو جاتی ہے کرائسس مینجمنٹ, رسک ریڈکشن, یہ سارے پروٹوکولز آپ کے لیے اویلیبل ہونے چاہیے, خاص طور سے نیوکلیئر ہمسایوں کے لیے جن کی ایک لمبی تاریخ ہے کانفلکٹ کی, اور مس ایڈونچرز اور ایکسیڈنٹس کی بھی اس میں ایک رہتا ہے پہلو اور پریشانی. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ لمٹ کرنے کے لیے اور باقی اور بیٹل فیلڈ کو مینج کرنے, کیجولیٹیز کو کم کرنے, مگر یہ دیکھیے یہ ضروری ہوتا ہے, یہ ڈی ایسکلیشن کے لیے ضروری ہوتا ہے, رسک ریڈکشن کے لیے, ناٹ نیسسریلی ڈی ایسکلیشن, لیکن وہ اسپائرل جو اوپر چلے جائے انکلوڈنگ ایکسیڈنٹ, اس کو روکنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اور شہری صاحبہ, جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو پاک بھارت کشیدگی اس وقت چل رہی ہے, اس پر عالمی برادری جو ہے وہ یکساں ہو کر یہی کہہ رہی ہے کہ اس کشیدگی کو ختم ہونا چاہیے. جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کل آفر کی ہے ثالثی کی دونوں ممالک کے درمیان. تو ایک تو یہ کہ اس جو آفر ہے اس کو پاکستان کیسے دیکھتا ہے اور کیا اس سے کشیدگی میں کمی آئے گی؟ دیکھیے, بالکل پاکستان نے ہر موڑ پر نہ صرف کشیدگی کم کرنے کی بات کی ہے لیکن ساتھ میں کام کرنے کی بات کی ہے, چاہے وہ دہشت گردی ہو, چاہے وہ پانی کی قلت ہو, بیسن ہمارا شہر ہے, وہ چاہے واٹر کو, پانی کو ہتھیار بنائیں, کلائمیٹ چینج, بہت ساری چیزیں, پولوشن. پاکستان نے ہمیشہ ریڈینس اپنی انڈیکیٹ کی ہے, لیکن انہوں نے ہمیشہ دھتکارا ہے یہ کہتے ہوئے اس مفروضے پہ کہ جی دہشت گردی جب تک کم نہیں ہوگی. بھائی جس دہشت گردی کا آپ بتائیں نا کہ کون سی دہشت گردی کم ہونی ہے, پاکستان کے اس سے کیا لنکس ہیں, وہ نہیں بتا سکتے, کیونکہ دہشت گردی ہر جگہ ساری دنیا میں ایک ناسور بنی ہوئی ہے, اسپیشلی پاکستان میں جو ہم خود کامبیٹ کر رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ وہ ایک تعمیری ایٹیٹیوڈ, کسی چیز کو تبدیل کرنے کا ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کریں, وہ رہتے ہیں انویسٹڈ ایک بہت پوشیدہ سوچ میں. گھر میں فنڈامنٹلزم ہے اور ریجن خطے میں وہ اگریسر بننا چاہتے ہیں.
دیکھیے ہیجیمنی کا دور نہیں ہے یہ ریجنل ہیجیمنی کا. بالکل ایسا ہی ہے, اور وہ ایگریسر بننا نہیں چاہتے, ایگریسر بن چکے ہیں اور ہر بار ایک نئے پروپیگنڈے کے ساتھ آگے آتے ہیں, فالس فلیگ کے ساتھ آگے آتے ہیں. تو شہری صاحبہ ابھی یہ بتائے گا کہ مارکو روبیو بھی جو ہے تحقیقات کی پیشکش کر رہے ہیں کہ تحقیقات ہونی چاہیے, اور دیگر ممالک سے بھی یہی آوازیں آ رہی ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ سنسیریٹی ہے دیگر ممالک کی جانب سے؟ کیونکہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے جو 2 بیانات آئے ہیں ان کو دیکھا جائے تو اس میں ایک میں وہ کہتے ہیں کہ اٹس اے شیم, دوسرے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ول بی دیئر. تو دونوں میں بڑی کیجولنس ہے, سنسیریٹی اس طرح سے آپ کو دکھائی دیتی؟ دیکھیے خلوصی نیت پر نہ زیادہ جائیں, کیونکہ یہ ہم اور آپ یہاں سے بیٹھ کر نہیں متعین کر سکتے. یہ تو آپ سوال کریں کسی امریکن سے جو شاید جواب دے وتھ مور کلیئرٹی, لیکن ان کو بھی نہیں پتا ہوگا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایڈمنسٹریشنز اپنی بات تھوڑی ٹھنڈی رکھتے ہیں ہمیشہ. حکومتیں شعلہ بیانی نہیں کرتی جب اسپیشلی کوئی تھرڈ پارٹی ہو, وہ آپ دیکھ لیں کسی کی بھی. تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ ڈیفینیٹلی اس کو بہت کیئرفلی اور کلیئرلی دیکھ رہے ہیں, سب واچ کر رہے ہیں, کیونکہ ایز آئی سیڈ نیوکلیئر ہمسائے ہیں اور کہیں دنیا میں ایسا سچویشن نہیں ہے. تو ثالثی میں تبھی وہ پیر ڈالیں گے جب ان کے خود پر نہ جریں, وہ یہ بھی بات ہوتی ہے نا. تو انہوں نے یہ کہا ہے بار بار کہ دونوں فریقین کو معاملے کو ٹھنڈا کرنا چاہیے, لیکن میں آپ کہتی ہوں کہ جی معاملہ ٹھنڈا ہوگا جب بھارت اپنا ٹون, اپنا لہجہ, اپنی اگریشن کو, پریکٹیکل اگریشن کو بھی کم کرے. اس وقت تو وہ اگریسر تھے, بلکہ انہوں نے ہر انٹرنیشنل لا کو توڑا ہے, UN چارٹر کو توڑا ہے, اور کسی بھی وار کے پروٹوکول کے باہر نکل کے انہوں نے بچوں پر اور معصوم شہریوں پر یہ کیا ہے وار. تو یہ مڈ نائٹ وار جو انہوں نے کیا ہے یہ بالکل انہیں انٹرنیشنل ٹیررزم کے زمرے میں آتا ہے. اس کو ہم نارملائز نہیں ہونے دیں. اگر ہو گیا تو پھر یہ بات آپ نے دیکھا دنیا میں کون سے قواعد, ضوابط, رولز بچ گئے. صرف کمزور کے لیے, طاقتور کے لیے استعمال ہوتے ہیں, کمزور کے لیے بس ایک بیانیہ بنا دیا جاتا ہے. تو بہتر ہے کہ ہم اس کو اسی وقت وی ہیو ٹو ریسپونڈ بوتھ ان کلیئر نیریٹو ٹرمز, اور عسکری طریقے سے بھی آپ نے بہت شاندار جواب دیا ہے. بالکل. اور شہری صاحبہ لاسٹ کوشچن یہی آپ سے, جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل بھی سینٹ میں سب متحد دکھائی دیے, جس طرح سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بات کی, اور پارلیمنٹ میں جس طرح سے بات کی گئی, اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ پارلیمنٹ میں سب متحد ہے, ہماری پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے, اور افواج پاکستان جو ہے وہ ہمہ وقت تیار ہے ہر قسم کی سچویشن کے لیے, کتنا اسٹرانگ میسج جاتا ہے اس سے؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں ان کی ایک اور مس کیلکولیشن آپ کی کیپیبلٹیز پہ بھی تھی, اور آپ کی سیاسی جو ماحول ہے اس پر بھی مس کیلکولیشن ہے. اس وقت ہندوستان میں دراڑیں آئی ہوئی ہیں, ان پر بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں. ان کی کوشش ہے کہ بہار الیکشن کے سے پہلے متحد ہو جائیں اور ایک وار ہسٹیریا رہے, لیکن سوال تو پوچھے گئے ہیں کہ کیا ان کا اتنا بڑا فیلئر کیوں تھا, اتنی بڑی شکست آکوپائڈ کشمیر میں سیکیورٹی کا کیسے فیلئر تھا جہاں 7-7 لاکھ فورسز تعینات ہیں. اب یہ پاکستان میں بالکل اس وقت صورتحال برعکس ہے بہت سی طریقوں میں, مگر اس طرح بھی برعکس ہے, اس طرح کے منتشر نہیں ہے. انہوں نے سوچا تھا شاید کہ پاکستانی قوم منتشر ہوگی, لیکن نہیں ہے. جب ریڈ لائن آتی ہے تو نہیں ہے نا. آپ نے دیکھ لیا دونوں پارلیمان میں اونچ نیچ تقریر, ادھر ادھر کوئی اسٹیٹمنٹ, بٹ اٹ از کلیئر ریزولوشنز جوائنٹ آئے ہیں ہر ہاؤس میں, اور ہر جگہ ایک اتحاد اور یکسوئی سے بات کی گئی ہے. جی بالکل. شہری صاحبہ بہت بہت شکریہ ہم سے گفتگو کی, اور جیسے کہ شہری صاحبہ نے کچھ جوابات اپنی گفتگو میں دیے ہیں جو بڑے مربوط اور جامع ہیں, جن میں سے ایک انہوں نے یہ کہا کہ ہم کسی کی سنسیریٹی کا اندازہ یہاں سے نہیں لگا سکتے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری انہوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ اب جو قومی سلامتی کا اجلاس تھا اس میں جو طے ہوا ہے, جس طرح سے اختیارات فوج کو دے دیے گئے ہیں, اس کے ریئیکشن کا اندازہ بھی ہم نہیں لگا سکتے ہیں. ابھی ہم بریک پہ جاتے ہیں.